ویلکم بیک ناظرین. آیت اللہ درانی صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گی. درانی صاحب, آپ نے گفتگو سنی میرے باقی مہمانوں کی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا یہ کہنا تھا کہ جی او جے ڈی سی ایل کا جب ہیڈ لگایا گیا تو وہ کس کو لگایا گیا, اور آج جو وفاقی وزیر ہیں گیس کے تو وہ کون ہیں. تو اس پر مطلب, اور دوسرے یہ کہ امریکن اکانومی سے ہم اپنے آپ کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز آپ نے اپنے آپ کو زندگی بھر ڈالر کے ساتھ رکھا ہوا ہے. تمام آپ کے مسلح افواج, آپ کی ٹیکنیکل ٹریننگ, آپ کی اٹھنا بیٹھنا گزشتہ 60 سال سے امریکن اسٹائل پہ ہے. اور ویسے بھی آپ انگریزی اسٹائل کے ساتھ, برٹش انڈیا کے معاملات کے ساتھ چل رہے ہو. اس کو چھوڑ دیجئے کہ ابھی زبردست بھٹو صاحب نے چائنا کے ساتھ آپ کو منسلک کیا تو بھٹو صاحب کو آپ نے پھانسی تک پہنچا دیا. میں بہت سارے دوستوں کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن چلیے ابھی وہ بھی ہمارے پچ پہ آ گئے کہ بھٹو صاحب اس وقت اگر سوشلزم کی یا چین کے متعلق بات کر رہے تھے, دوستی کی بات کر رہے, پاک چین دوستی کی بات کر رہے تھے تو ناراضگی ہو گئی. جب بھٹو صاحب ایران کی دوستی پر شاہ کے ساتھ بات کر رہے تھے تب ناراضگیاں ہو گئی. تو ابھی ایران کے ساتھ زرداری صاحب نے دوستی کی تو ناراضگی ہو گئی. تو کچھ چیزوں کو پولیٹیکلی ہم پر چھوڑ دیجئے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم 100% کہہ رہے ہیں امریکن کے ساتھ. اگر امریکہ کی ہم بات کریں گے تو بہت سارے دوست ابھی امریکہ سے جا کر کے انشاءاللہ ان قریب دنوں میں بہت سارے لوگ جا کر کے وہاں سے انشاءاللہ کورس کر کے آ جائیں گے. کوئی بات نہیں. دیکھیں, ایک چیز میں سیریسلی آپ کو بتا دوں, یقیناً اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ 4200 ملین کیوبک فیٹ جو ہے نا ہمیں گیس چاہیے. اور ہم اس میں سے اگر اپنے میگا واٹس میں چلے جائیں تو اس وقت 4200 میگا واٹ کا ہمیں شارٹ فال ہو رہا ہے, جو 17000 میگا واٹس میں سے 16000 میگا واٹ اس وقت سردیوں میں ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. اس میں سے میں اس کو ٹیکنیکلی آپ کے پاس ویسے کہ فزسسٹ کے آپ کو سمجھا دوں, واقعتاً ہماری کچھ جگہوں پر کمزوریاں ہو چکی ہیں. کس وجہ سے ہیں وہ اللہ بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں. درانی صاحب یہ بتائیں نا کہ رینٹل پاور لینے کی جگہ آپ نے پاور سٹیشنز کیوں نہیں لگائے, ایران سے بجلی کیوں نہیں لی آپ نے؟ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنانا شروع کر لیتے. رینٹل پاور لینا کی ضروری تھا. جب ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ نہ کرو, یہ کام غلط ہے, تو آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہمارے دور اندیش چیزیں ہمارے پاس, وہ کب نظر آئیں گے آپ کے ساتھ ہمیں دور اندیش؟ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے جو جہاز پارک کیے ہیں, جن کو آپ روز کا کرایہ دے رہے ہیں لاکھوں ڈالر. اس سے بجلی ہمیں کب ملے گی؟ عوام تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہے ہمیں بجلی کب دیں گے آپ؟ آپ کے دیکھیں, آپ کے بجلی کے وزیر نے آ کے ٹی وی پر کہا کہ دسمبر 2010 کے بعد بجلی کی شارٹ فال نہیں ہوگی. وہ کیا ہوا اس کا وعدہ؟ وہ تو اس کے بعد غائب ہی ہو گئے. وہ پرویز صاحب کدھر گئے؟ وہ تو آپ اسمبلی میں آ کے جواب نہیں دینا چاہتے. آپ سے تو عوام سوال پوچھ رہی ہے, لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, آپ جوتے مارتے ہیں ان کو, کدھر جائیں لوگ؟ ہاں چلیں جواب دے دیں درانی صاحب. جی اچھا, اب میں بتا دوں, اگر آپ لوگ ابھی تھوڑا سا ٹائمنگ وہ کریں, ڈسٹریبیوشن کریں کہ 3 اور صوفیہ آپ کے ساتھ ریفری کے ساتھ یہ 4 جو ہے اپوزیشن ہے, میں حکومت کا جواب دوں تو چاروں کے لیے مجھے ٹائم اسی طرح ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں, جب زرداری صاحب جا رہے تھے چین کے دورے پر, ڈیمز 32 ڈیم لے کے آ گئے جو چاروں صوبوں میں 8 ڈیم کے مناسبت سے تقسیم ہو گئے, جس میں سے بادشاہ ڈیم. اور جب ہم نے ڈیمز کا کام شروع کیا تو تنقید تھا کہ زرداری صاحب بار بار کیوں جاتے ہیں؟ ایک ہی کمپنی سے کام کر رہے تھے بھائی, کھل کے کام کرو نا. چائنا میں ٹینڈر فلوٹ کرو, ٹینڈر کیوں نہیں فلوٹ کرتے؟ ایک ہی کمپنی سے سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک ہی کمپنی سے بسیں آ رہی ہیں, ایک ہی کمپنی سے سی این جی کٹس آ رہی ہیں, ایک ہی کمپنی سے اسٹیشن پاور پلانٹس آ رہے ہیں. ہم نے آپ کو سی این جی کٹس تو نہیں دیا, ہم نے آپ کو نہیں کہا. یہ اوپن میرٹ ہے, اوپن ڈیبیٹ ہے, اوپن جو بزنس ہے. اس میں ہم نے زرداری صاحب نے کوئی کمپنی اپنی نہیں کھولی. 32 ڈیم جو بنیں گے, جو 8 بلوچستان میں بننے جا رہے ہیں, 8 پنجاب میں بننے جا رہے ہیں, وہ زرداری صاحب کی کمپنی نہیں بنائی گی. ٹینڈر ہے, پوری دنیا کو لوگوں کو اوپن کیا ہوا ہے. میں کچھ چیزوں کو مجھے پتا ہے, اگر آپ اس میں ڈیبیٹ کریں گے ہو سکتا ہے کہ میں کورٹ میں جا کر کے آپ کے سامنے اس کے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. میں سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے پیش ہونے کے تیار ہوں. یہ اوپن کمپٹیشن ہے, اس کو ذات پر فکس نہ کریں. ہر ایک چیز کو ایک کمپنی اور اس پر فکس نہ کریں. کچھ چیزوں کا آپ اپوزیشن کے حد تک رہے ہیں تو گورنمنٹ کے حد تک مجھے بھی پتا ہے. اپوزیشن کرنا میرا کام رہا ہے, 60 سال سے ہم لوگ اپوزیشن کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا کام ہی اپوزیشن کرنا ہے, لیکن ہم اس میں زیادہ آپ سے اچھے بول سکتے ہیں مخالفت میں. حق کی بات کو سمجھا کریں, حق کی بات کو سنا کریں اور حق کے لیے راستہ دے دیں. آپ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہو جاتی ہے ہمارے خلاف ٹیکنیکل ادارے, ہمارے خلاف ججز, ہمارے خلاف, کیونکہ 62 سال سے ہم نے کسی جج کو رکھا نہیں, کسی کو جرنل ہم نے نہیں رکھا. اچھا ڈاکٹر فرید براجہ کا پوائنٹ ہے, درانی صاحب موقع دیں ڈاکٹر فرید براجہ کی بات چلتے ہیں. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں
इंतजार जो मैं कहूँ वही सच, जो मैं करूँ वही ठीक। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगी दुरानी साहब से भी, इस्माइल साहब भी। चलिए डॉक्टर फरीद पराचा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? अब अगर ये बात हो रही है कि जी कुछ टाइम दे दें, या जरदारी साहब चाइना जाते हैं और डेमो के प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं तो उस पर यह कहा जाता है कि जी टेंडर फ्लोट क्यों नहीं किया, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये कौन कितना टाइम लेना है, यानी लोगों को इन्होंने जिंदा दफन कर दिया है, अभी भी ये टाइम मांग रहे हैं। 4 साल गुजर गए हैं, यानी 4 साल ये अपने अरसे का 80% हिस्सा जो है वो अपने मैंडेट का गुजार चुके हैं। अब इसके बाद कौन सा टाइम है इनके लिए कि ये लोगों को बस ज़िबाई करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई, यानी अंदाजा लगाएं कि सुई गैस नहीं दे रहे, ये लोगों को आंसू गैस दे रहे हैं। ये बिजली जो है वो नहीं दे रहे, लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ाकर 11,000 वोल्ट का करंट जो है वो आवाम को लगा रहे हैं, और हर रोज बिजली की कीमतें, हर महीना 2% बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ जवाब तो बताए ना कि जी बिजली नहीं है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। आप जो है वो एलपीजी की कीमतें आपने 9 रुपए किलो आपने वो बढ़ा दी हैं। आवाम बेसिकली कहां जाए, मतलब ये वाकई ये फैक्चुअल बात है, क्योंकि समझ नहीं आता को आप सिवाय दुख देने के। दुरानी साहब मौका देते हैं, दुरानी साहब मुझे मौका देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मैं दुरानी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, मेरे साथ रहिए।